बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बुज़ुर्ग अफराद की निगहदाश्त के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बुज़ुर्ग अफराद किसी भी माशरे का अहम हिस्सा और कीमती असासा होते हैं। एजिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस है और एक दिन हम सबको इसमें से गुज़रना है। बुज़ुर्ग अफराद का जो माशरे में मकाम है और इनको जो दरपेश मसाइल हैं उन पर रोशनी डालने के लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स तो होते ही हैं, लेकिन बुज़ुर्ग अफराद का आलमी दिन भी मनाया जाता है। ये बात हकीकत है कि इनकी जो इज़्ज़त व तकरीम है वो किसी ख़ास दिन तक महदूद नहीं है और हमेशा ही हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन चूँकि हमारी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हैं, माशरती मसाइल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऐसे में ये जो प्रोग्राम्स हैं जो कि हम भी कर रहे हैं, ये एक रिमाइंडर के तौर पर काम करते हैं ताकि आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाई जा सके। क्योंकि बुज़ुर्ग वालिदैन जब उम्र के एक ख़ास हिस्से में पहुँचते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ इनको दुगनी मोहब्बत और तवज्जो की भी ज़रूरत होती है और यही बातें आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर हुमैरा जामी, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमैरा, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? परफेक्टली फाइन। बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया इस फोरम में। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने कहा कि बुज़ुर्ग अफराद हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें मगरबी ममालिक के साथ तो वहाँ पर जब कोई रिटायर होता है तो उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी अभी शुरू हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये रवैया है कि जब कोई रिटायर होता है तो उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है और घर वालों का एटीट्यूड भी उसके साथ इसी किस्म का होता है कि वो कहते हैं कि बस अब आप रिटायर हो गए हैं, आप चारपाई पे बैठ जाएं, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो आप क्या कहेंगी इस रवैये के मुतालिक? बाज़ लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और बाज़ लोगों को लगता है कि ज़िंदगी शुरू हो रही है, इन द सेंस कि उनको लगता है कि अब हम आराम करेंगे, हम बहुत थक गए। ये एक चीज़ सिर्फ ख़ानदान वालों की बताने की नहीं है कि वो कहेंगे जब आप आराम करें अब हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ये बाज़ वक़्त हमारे यहाँ बुज़ुर्गों का भी माइंड सेट है कि वो समझते हैं कि इस वक्त बस बहुत कमा लिया, बहुत ख्याल कर लिया, अब हमारे आराम करने की बारी है। तो ये माइंड सेट जो है हमारे बुज़ुर्गों में भी पाया जाता है कि नाउ दे आर रेडी फॉर दैट कि जब 60 साल की उम्र आएगी या 65 साल की उम्र रिटायरमेंट की आएगी तो अब मैंने आराम करना है। लेकिन ख़वातीन के लिए जो घर में काम करती हैं उनके लिए तो ये फेज़ आती भी नहीं है। इट डिपेंड्स कि वो जब फेज़ उस वक्त आती है जब बहू घर में आ जाती है, फिर थोड़ा सा एक एहसास आता है कि अब आप बड़ी हो गई हैं, आप थोड़ा सा आप उस रोल में चली जाएंगे, बहू ख्याल करने वाली है। तो दोनों की एज ब्रैकेट्स फ़र्क हो सकती हैं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जब आप वेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा माशरा जो इंडिविजुअलिस्टिक माशरा है, उस माशरे के अंदर एक बुज़ुर्ग ने खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है और उसकी सपोर्ट के लिए जनरली फैमिली मेम्बर्स अवेलेबल नहीं होते। हमारा कल्चर फ़र्क है। तो हमारा कल्चर कलेक्टिविस्टिक कल्चर है और कलेक्टिविस्टिक कल्चर में जनरली सब लोग मिलके रहते हैं और मिलके ही घर को चला रहे होते हैं। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम को भी देखें तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे बुज़ुर्गों को बहुत सपोर्ट अवेलेबल होती है, सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर बाहर के ममालिक में देखें तो वहाँ बुज़ुर्गों में लोनलीनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वो फिर एक्टिव लाइफ स्टाइल उनका बहुत अच्छा है। वो क्यों है? क्योंकि सोशल सपोर्ट नहीं है। उनके बच्चे मुख्तलिफ मुल्कों में चले गए और फिर वहाँ पे 14 साल का बच्चा अपने घर से निकल जाता है कमाने के लिए, या 15-16 साल के बच्चे से डिमांड होती है कि वो निकल जाएगा, वो माँ बाप के पास क्यों रह रहा है, और है कि अगर माँ बाप के पास रह रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ तो बच्चे शादीशुदा हो के भी माँ बाप के साथ रह रहे होते हैं। तो हमारे दोनों के सिस्टम्स फ़र्क है। तो सोशल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जहाँ पे यहाँ पे अवेलेबल है तो इसलिए माँ बाप को हम कह देते हैं कि आप आराम करें, जो कि आप बात दुरुस्त कर रही हैं कि एक्टिव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको ये कह देना कि आप आराम करें और उनका भी ये माइंड सेट कि मेरे आराम के दिन आगे, जबकि वो तो एक थिंक टैंक हैं। जितना उनका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है वो भी हमें ज़्यादा बेहतर सिखा सकते हैं कि हमने कहाँ पे क्या कुछ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और हमारे सिस्टम को कैसे बेहतर होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर हुमैरा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि सिर्फ ये नहीं है कि उनके बच्चे उनको कहते हैं कि आप बैठ जाएं, वो खुद भी, उनका भी माइंडसेट यही बना हुआ होता है कि अब हम रिटायर हो गए, अब हमें आराम करना है और सारी उम्र हमने हार्ड वर्क किया है तो अब इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। तो हमें ये रवैये जो है वो हर लेवल पर चेंज करने होंगे, ग्रास रूट लेवल पर भी, और डेफिनेटली कि एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो इसका है कि जब आपके वालिद इस तरह से सोच रहे हैं तो फिर बच्चों ने भी वही सोचना है आगे जाकर। अच्छा ये बताइएगा कि जब हम पैदा होते हैं तो वहीं से हमारा एजिंग का प्रोसेस तो शुरू हो ही जाता है, लेकिन वो क्या चेंजेस हैं जिसमें हम कहेंगे कि वाकई अब बुढ़ापा आ गया है और अब हम एजिंग की तरफ चले गए? क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि
40 سال کا شخص بہت ایج والا ہوتا ہے, لیکن جب ہم خود اس عمر میں آئے تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ زندگی تو ابھی شروع ہو رہی ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ پرفیکٹلی رائٹ. یس, یہ تو ہے کہ جہاں ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو اگر ہم برین کے کانٹیکس میں بات کریں تو چھوٹی عمر سے برین بہت تیزی سے ڈیولپ کرتی ہے. 5 سال کی عمر تک کہتے ہیں کہ انسان کا جو برین بننا ہوتا ہے, جو ایک اس نے ویٹ لینا ہوتا ہے وہ اس کے لحاظ سے کافی حد تک بن چکا ہوتا ہے. بٹ اگین اٹ گروز ان پیوبرٹی, جب بلوغت کا ٹائم آتا ہے تب بہت تیزی سے دوبارہ چینجز آتی ہیں, تب آپ کی برین ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے, آپ کے ہارمونل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے. سو اس کو ہم اس سے ریلیٹ کریں کہ آپ فزیکلی بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ انٹلیکچولی بھی گرو کر رہے ہوتے ہیں ود ایج. لیکن جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ڈکلائن آنا شروع ہوتا ہے یہ تقریباً 35, اٹ ویریز ود ایج آلسو, ود جینڈر آلسو. آئی وونٹ سے کہ ایج جینڈر کے لحاظ سے 35-40 سال کی ایک عمر ہوتی ہے. 35 میں انسان از ویری انرجیٹک, اور 40 سال کی عمر میں some of the people become very energetic and some start thinking on the lines کہ mid life crisis start ہو جاتا ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اوہ اب تو زندگی کے اس حصے میں آ گئے کہ اب آدھی گزار لی اور آدھی رہ گئی, اور آدھی پتہ نہیں رہی بھی کہ نہیں گزری. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2/3 گزار دی, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ملک میں mortality ریٹ کیا ہے اور کس ایج پہ جو ایوریج ایج کیا ہے ڈیتھ کی. then fears started. صحیح. پھر ریگریٹس بھی آنا شروع ہوتے ہیں, پھر آپ اپنے اگلے فیوچر کے لیے یعنی اللہ اللہ کرنے کی فیز بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. وی بیکم مور ریلیجیس, ہم اپنے بچوں کو بھی فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ریلیجن کی طرف آئیں. تو 40-45 سال کی عمر میں ڈی جنریشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم بہت ایکٹیو لائف اسٹائل نہ رکھیں, ہم اپنے آپ کو کھانے پینے میں بہتر نہ رکھیں, ہم اپنے واک میں یا اپنی ایکسرسائز میں نہ, واک ایکسرسائز تو چلیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مڈل کلاس اور لیڈ کلاس کا اگر بات بنتی ہے, اگر آپ عام زندگی میں بھی جو ہاؤس ہولڈ چورس کرتے ہیں, گھریلو کام کرتے ہیں, وہ آپ چھوڑ دیں آہستہ آہستہ, یا باہر کے کاموں کو چھوڑنا شروع کر دیں, تو دیٹ ریزلٹس انٹو ڈی جنریشن ویری کوئکلی. تو ہمیں بیسکلی اس پروسیس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو 40-45 سال ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ جتنی آپ ایکٹیو لائف اسٹائل گزارتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں جنریٹیوٹی کا جو اسٹائل ہوتا ہے, کہ آپ جتنا ایکٹیو لائف اسٹائل رکھتے ہیں اتنا وہ آپ کے لیے بعد میں فائدہ مند ہوتی ہے. ورنہ اس وقت آپ کی فزیکلی آپ کا مسل میس کم ہونا شروع ہو جائے گا, خواتین میں خاص طور پہ, کیونکہ مینوپاز آنا شروع ہوتا ہے 45 سال کی عمر کے بعد, بعض پیری مینوپازل کی فیز میں چلی جاتی ہیں. تو وہاں پہ پھر جب مسل کی ڈی جنریشن, مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون لیول ہائی ہوتا ہے تو کمپیریٹیولی ان کا سلو پروسیس ہوتا ہے. لیکن کیونکہ پھر مسل میس کم ہوتا ہے, برین کی نیورونس کی ڈی جنریشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے, تو جب تک آپ ایکٹیو لائف اسٹائل نہیں رکھیں گے تب تک یہ پروسیس بہت تیزی سے اسٹارٹ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ہم سے کافی بہتر تھے. ان کو جو مسائل 50 یا 60 سال میں آتے تھے, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 30 یا 40 سال میں لوگوں کو آنے لگ گئے ہیں. اور جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ خواتین میں اگر مینوپاز جلدی اسٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر ان کا مسل میس بھی جا رہا ہے, ان کی باقی ڈی جنریشن بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اور ایک ایکٹیو لائف سٹائل سے ہم ان تمام پرابلمز کا مقابلہ کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میموری لاس آپ کو شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو عمر ہے, ان کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے. تو کیا یہ سوچ کر کہ بس عمر ہو گئی ہے, میموری لاس ہو رہا ہے, ایک اس چیز کو ایوائڈ کر دینا چاہیے یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, کوئی چیک اپس وغیرہ بھی کروا لینے چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ کہہ دینا کہ یہ ایج کا ان اینی کیس حصہ ہے, یہ غلط بات ہوگی, کیونکہ جو زیادہ تر اثر ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے ایجنگ میں, کیونکہ آپ کی برین کے ایریاز جو ہیں جو کہ میموری سے ریلیٹڈ ہیں وہ ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا وہ ایکسپوجر وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے. جیسے آپ 60 سال کے بزرگ ہو, یا بزرگ بھی کیا کہوں میں, بزرگ پاس اپنے آپ کو بزرگ نہیں بھی سمجھتے اور بزرگ ہوتے بھی نہیں ہیں, بٹ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ریڈیوس کر دیتے ہیں, تو وہ برین ایریا جب ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میموری کے ایشوز آتے ہیں. ہر کسی کو نہیں آتے. سو یہ کہنا کہ یہ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ کرنا کہ ہر کسی کو ہوں گے, اٹ از ناٹ نیسسری. بعض لوگوں کی جو میموری وہ بہت شارپ اور انٹیکٹ رہتی ہے, لیکن جس چیز پہ زیادہ اثر ہوتا ہے وہ شارٹ ٹرم میموری پہ ہوتا ہے. بزرگوں کو جن پہ اثر آنا شروع ہوگا وہ لانگ ٹرم میموری ان کی انٹیکٹ ہوگی, ان کو پرانی باتیں یاد رہتی ہیں اپنی, لیکن شارٹ ٹرم میموری کہ اب آج کیا کیا تھا, کیا کھایا تھا, اگر بہت سویئر کنڈیشن آ جائے, بٹ وقت کے ساتھ وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میری چیزیں کہاں پڑی ہوئی ہیں, جو ایگزیکٹلی پتہ بھی ہو کہاں پڑی ہوتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں. کچن میں جائیں گے کہ جیم کہاں پڑا ہوتا ہے, تو وہ گریجولی اس طرح کی چیزیں, لوگوں کے نام بھولنا شروع ہو جائیں گے یا ان کی شکلیں بھولنا شروع ہو جائیں گے. یہ کبھی کبھار ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے بالکل ہمیں یاد نہیں رہتا چابیاں کہاں رکھی تھی. اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں میری گاڑی کا رنگ اورنج کلر کے, کہ کیوں آپ نے ایسا کر لیا, تو میں نے کہا یہ میں نے اس لیے لیا کہ میرے ساتھ ایک بار ایکسپیرینس ہوا کہ میں بھول گئی کہ میں نے گاڑی کہاں پارک کی ہوئی ہے. سو دیٹ از دا ارلی سائنز آف ڈیمینشیا. میں بھی 5-6 سال پرانی بات ہے کہ سمپلی لاس کہ میں نے کہاں گاڑی پارک کی ہے.
دین آئی تھاٹ کہ مجھے گاڑی کا رنگ ایسا لینا چاہیے کہ دور سے کھڑی بھی نظر آ جائے. تو یہ چیزیں ارلی سائنز ہوتے ہیں کہ جب آپ کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ یہ آخری ایئرز میں ہی ہو, کچھ سائنز آپ کے شروع میں آ سکتے ہیں 35-40 سال کی عمر میں, بعض بچوں کو چائلڈہڈ میں بھی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, لیکن شارٹ ٹرم میموری کے یس اٹ اسٹارٹ کریٹنگ امپیکٹ. اور اگر یہ کہنا کہ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے, ضرور جانا چاہیے, ضرور جانا چاہیے. یہاں پر کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد جاوید بات کر رہا ہوں ہری پور سے. جی جاوید صاحب, سوال پوچھیے گا. میں نے یہ سوال کر رہا تھا, میری ایج 44 ایئرز ہے, اور جو ہے کہ میں ایز اے ایک سیلز مین ہوں, تو مجھے یادداشت کا بھی تھوڑا سا پرابلم ہے, اور نیند جو ہے میری بالکل ڈسٹرب ہے. اور جو ہے کہ نماز میں بھی بعض دفعہ جب نماز ادا کرتا ہوں تو رکعت کا نہیں یاد رہتا, 2 پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں, تو ٹھیک ہے, دماغ ہر ٹائم چلتا رہتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, یہ کب سے آپ کو ایشو ہو رہا ہے, یہ کب سٹارٹ ہوا تھا؟ تقریباً 3-4 ماہ سے سٹارٹ ہوا ہے, ابھی زیادہ ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے, خوراک ٹھیک ہے آپ کی, آپ ہیلدی ایٹنگ کرتے ہیں, واک وغیرہ کرتے ہیں؟ جی واک وغیرہ تو نہیں ہے اس طرح, نماز کے لیے بولتے ہیں تو مسجد جاتے ہیں, وہی واک ہے ساری. اور اچھا ٹھیک ہے, اور نیند آپ کی خراب ہو رہی ہے تو کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو؟ جی پریشانی تو پتہ ہے, پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی یا ان کو جواب دیں؟ مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ کے ذہن میں خیالات کتنے رہتے ہیں, آپ کتنے پری ایکوپائڈ رہتے ہیں؟ دماغ چلتا رہتا ہے, اور جو ہے کہ نیند میں بھی بعض دفعہ ڈسٹربنس آ جاتا ہے کہ ابھی اذانیں ہو رہی ہیں, ابھی کوئی بلا رہا ہے, اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں, اور یادداشت جو ہے کہ کمزور ہے انتہائی میں. ٹھیک ہے, رائٹ. چلیں, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی ڈاکٹر. ایک تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں, کیونکہ آج کل کے ملکی حالات ایسے چل رہے ہیں, یا انفلیشن کے حالات اتنے چل رہے ہیں کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اتنی چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے, اور بہت ساری مرتبہ ہم پری ایکوپائڈ ہوتے ہیں. جیسے ایک بات انہوں نے کہی کہ نماز کے ٹائم میں رکعت بھول جاتا ہوں, اس میں بہت سارا فیکٹر یہ بھی کہ ہمیں نماز میں بہت ساری ایسی چیزیں یاد آتی ہیں جو کہ ہمیں عام زندگی میں یاد نہیں آتی. ہمارے بہت سارے خیالات, پلانس ہمیں نماز میں یاد آ جاتے. تو جب آپ کنسنٹریشن سے نماز نہیں پڑھتے تو ہم ہر شخص بھول جاتا ہے کہ ہم نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے. تو اس کا پری ایکوپیشن سے بہت تعلق ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں ایسے بہت سارے خیالات ہیں جس کے بارے میں آپ دن بھر پریشان رہے, یا جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں, تو بعض اوقات آپ کی انزائٹی اور سٹریس اتنا بڑھ جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ وہ خیالات آپ کے ذہن سے نکلتے نہیں ہیں. پھر جس چیز پہ آپ نے اٹینشن دینی ہو, جس پہ توجہ دینی ہو, آپ اس پہ توجہ نہیں دے پاتے. تو میموری کا بڑا تعلق, یادداشت کا بڑا تعلق توجہ سے ہے. تو اگر آپ میری بات غور سے نہیں سنیں گی, یا میں آپ کی بات ابھی غور سے نہیں سنوں گی, میں آپ کی سوال کا جواب صحیح نہیں دے پاؤں گی. اگر میرے ذہن میں یہ خیالات چل رہے ہیں کہ میں نے جا کے کلاس لینی ہے, یا میں نے پڑھانا ہے, یا میرے بچے کا فلاں مسئلہ ہے, تو میں آپ کی بات کو توجہ سے بھی نہیں سنوں گی. اگر میں کسی سٹریس یا انزائٹی کی حالت میں ہوں, مجھے پریشانی ہے کسی چیز کی جو لاحق ہے, تو میں آپ کی بات میں اس میں زیادہ غور کر رہی ہوں گی, اس وقت میرے دماغ میں چل رہا ہوگا, میں آپ کی بات نہیں سنوں گی. اس سچویشن میں اگر آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے اور آپ چیزوں پہ توجہ نہ دیں, اس کی وجہ سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چیزیں, کیونکہ پہلے آپ اٹینڈ کرتے ہیں, اٹینشن دینے کے بعد وہ چیز تھوڑی بات شارٹ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے. شارٹ ٹرم میموری سے جب آپ اس کو دوبارہ غور کرتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے. تو اگر آپ اس کو اٹینڈ ہی صحیح نہیں کریں گے, اور پھر آپ ذہن میں اس کو موبلائز نہیں کریں گے کہ آپ نے کیا بات کہی یا میں نے کیا کرنا تھا, تو وہ میری لانگ ٹرم میموری میں نہیں جائے گی, جس کی وجہ سے یادداشت میں خلل آئے گا. تو پہلے تو اپنے پیٹرن کو اسٹڈی کریں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں پریشان کر رہی ہیں, اور وہ ایسے خیالات ہیں کہ ایون کہ انہوں نے کہا میں رات کو جب سوتا ہوں تبھی میرے ذہن میں خیالات رہتے ہیں. جبکہ کوشش ایسی کرنی چاہیے کہ جب آپ رات کو سونے لگیں تو ذہن میں کوئی خیالات نہ ہوں. جو ہی ہم چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں بستر پر لیٹ کے, ساتھ ہی ہمارے ذہن میں ایک جھمگٹا آ جاتا ہے خیالات چل پڑتی ہے کہ آج یہ ہوا تھا, کل یہ کرنا ہے, تو پھر نیند بھی نہیں اچھی آتی, تو یادداشت سے پھر اس پہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو انٹینشنل کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی توجہ کو اور اپنی اٹینشن کو امپروو کریں, اور اس میں سے ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ جو آپ کے آس پاس جو ڈسٹریکشنس ہیں اس کو ریموو کریں. نوائز, جب آپ چیزیں نماز مثال کے طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا جو آپ کے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اچھا ڈاکٹر, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے بھی مینشن کیا کہ آج کل ہماری زندگیاں بہت زیادہ اسٹریسفل ہو گئی ہیں, ہم چاہتے ہوئے بھی ان خیالات کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتے. اس میں میڈیٹیشن کا, عبادت کا بہت زیادہ رول ہے, لیکن عبادت کرتے وقت بھی ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں, ہمیں بھول جاتا ہے کہ کون سی رکعت میں پڑھ رہا تھا یا کتنی میں نے پڑھ لی ہیں.
تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ہیلدی لائف سٹائل ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں اپنے پیشنٹس کو, اپنے ناظرین کو, کہ ہیلدی لائف سٹائل ہونا چاہیے. لیکن بینگ اے ڈاکٹر, دیکھیں میں خود بھی بعض دفعہ کوشش کرنے کے باوجود اپنے لیے ٹائم نہیں نکال سکتی, تو پھر کیا سٹیپس لینے چاہیے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں اس کے لیے ایک تو بہت بہترین طریقہ یہ کہ اسٹریس کوپنگ کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ایک اسٹریس کوپنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ آپ کے جذبات ہیں, آپ کو بہت غصہ جلدی آ جاتا ہے یا آپ بہت زیادہ وہمی ہو جاتے ہیں, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز اور طریقے ہوتے ہیں جو آپ عام زندگی میں اس کو اگر آپ سیکھیں یا پڑھیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنے ایموشنز کو, جیسے اینگر مینجمنٹ ہے کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ بجائے اس کے ریئیکٹ کریں فوری طور پہ, آپ وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے نکل جائیں. ٹھیک ہے. ایک اور بہت اچھا جو ہم لوگ جو بہت سجیسٹ کرتے ہیں وہ ہے بریدنگ, ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز, کہ جب آپ کی کوئی ایسی چیز جو بہت خیالات آ رہے ہیں اور کوئی پریشانی کا شکار کر رہے ہیں تو اپنی زندگی میں ڈیپ بریدنگ کو یا سانس, گہرے سانس لینے کو حصہ بنائیں. کیونکہ جب آپ گہرے سانس لیتے ہیں تو آکسیجن جو ہے وہ آپ کے برین میں جاتی ہے اور آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے. کیونکہ جب ہم غصے کے عالم میں ہوتے ہیں یا پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں تو ہماری برین اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت والے جو حصے ہیں ہماری برین میں وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ڈیپ بریدنگ ایک بہت اچھا طریقہ ہے, جس میں ڈیپ بریدنگ کا طریقہ کیا ہے کہ آپ 7 سیکنڈ کے لیے سانس اندر لے کے جائیں. بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. 4 سیکنڈ کے لیے اس کو اندر رکھیں اور 8 سیکنڈ کے بعد آپ اس کو نکال دیں, 8 سیکنڈ کے لیے نکال دیں. تو ڈیپ بریدنگ از ون آف دی گڈ میتھڈ جو استعمال کیا جاتا ہے. تیسرا جو اٹس ویری افیکٹو, میں خود بھی اس کو پریکٹس کرتی ہوں. اور ناظرین, جن لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے اگر وہ بھی ڈیپ بریدنگ کریں تو ان کو نیند بھی بہت آرام سے اور بہت سکون سے آ جاتی ہے. اور دوسرا اہم طریقہ جو ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو کوپنگ اسٹریٹجی لے کے آنی چاہیے وہ پرابلم سالونگ ہونی چاہیے, کہ مسائل کا حل کیا ہے. جب تک مسائل کا حل نہیں نکلے گا ہم سکون سے, شاید ہمیں سکون نہیں آ سکتا. تو بعض اوقات آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے حل تلاش کرنے پڑتے ہیں. اپنے گول بڑا نہیں رکھیں, بٹ وہ چھوٹے چھوٹے حل کہ آج اگر میں کسی سے ناراض ہو گیا یا غصہ ہو گیا تو اس کو کتنی جلدی آپ اس چیز کو سلوشن کو لے آئیں اور ان سے جا کے پیچ اپ کر لیں اور اپنی ریلیشن شپ کو بہتر کر لیں. یا آج کل میں نے صبح ایک کام کرنا ہے تو میں اس سے پہلے ہی آرگنائز کر لوں کہ میں نے کیسی ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ میں بہتر طریقے سے کر سکوں. تو اپنی انزائٹی کو, اپنی تشویش کو یا وہم کو ریڈیوس کرنے کا ایک جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ پرابلم سالونگ اپروچ کو استعمال کریں اپنی کوپنگ کے اندر. ٹھیک ہے, بڑی اچھی آپ نے باتیں کی. اور اس حوالے سے میں بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ لکھنے کی عادت ڈال لیں, ہر چیز آپ اپنا پلانر ایک بنا لیں جس میں آپ لکھ دیں کہ کل مجھے یہ کام کرنے ہیں, میں نے 8 بجے اٹھ کے یہ کام کرنا ہے, 10 بجے میں یہ کروں گا, ایک ٹائم ٹیبل آپ بنا لیں تو اس سے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اور میں ہمیشہ سے اپنے مریضوں کو بتاتی ہوں کہ چیزیں یہاں پر رکھنے کی بجائے اگر آپ کاغذ پر شفٹ کر دیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کے وہیں پر حل ہو جاتے ہیں. جب کاغذ پر چیز آ جاتی ہے تو آدھا مسئلہ وہیں پر سالو ہو جاتا ہے. اور اس میں ہم یہ ڈاکٹرز یہ بھی بتاتے ہیں, ڈاکٹر حمیرہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جس طرح ایک کمپیوٹر ہے, اگر اس پر ایک وقت میں بہت سارے پروگرامز چل رہے ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی سلو ہو جائے گا. تو انسانی دماغ بھی ایک کمپیوٹر ہی ہے اور اس پر بھی آپ جب بہت زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی سلو ہو جاتا ہے. اچھا, ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا یہ کہ پہلے ایک کانسیپٹ ہوتا تھا فیملی فزیشین کا, اور آپ فیملی فزیشین کے پاس جاتے تھے جس کے پاس آپ کی ایک ہسٹری ہوتی تھی, اس کو پتہ ہوتا تھا کہ آپ کہ کیا پرابلمز ہیں, آپ کے جینز میں کیا کیا ایشوز ہیں. یہاں پر کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیں. جی میرا نام ناز بطول ہے, میں تحصیل میلسن ضلع بہاری سے بول رہی ہوں. جی جی میں کافی اچھے سے بیمار ہوں اور میری تھوڑی یادداشت سے اچھا رہے. آدمی جو بھول جاتی ہے, جو بات ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے, چیز لینی ہے تو وہ بھول جاتی ہے. میری ایک جو لیگ ہے نا وہ 4 مرتبہ ٹوٹی ہے. میری کیا ٹوٹی ہے؟ لیگ جو میری, اچھا آپ کی لیگ ٹوٹ چکی ہے. ٹھیک ہے, صحیح, وہ 4 مرتبہ ٹوٹ چکی ہے. اوہو, ٹھیک ہے. اب میری بات ضرور لازمی سننا, میری کان نہیں کاٹنا. میں معذور ہوں, میں 4 پائی پہ پڑی ہوں. میرا گھر کوئی کرنے والا نہیں ہے. میرے بیٹے کی جاب روزی چھوٹ گئی ہے میری وجہ سے. وہ مجھے باہر اٹھا کے بٹھاتا ہے, اندر بٹھاتا ہے. روزی نہیں ہے, ہمارا چولہا نہیں جلتا. میرے علاج کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. میری آپریشن کروایا تھا صحت کارڈ سے, لیکن علاج کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ پاکستان کے کس حصے میں ہیں؟ میں پاکستان, پنجاب. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کوئی انکم سپورٹ پروگرام جس طرح کے بہت سارے پاکستان میں ہوتے ہیں, ان سے آپ نے رابطہ کیا ہے؟ نہیں, یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. ہم دیہات میں رہتے ہیں, ضلع تحصیل
तहसील मेलसी जिला बिहारी से है। तो यहाँ पर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप गई हैं, उन्होंने आपको दवाइयाँ वगैरह दी हैं? जी, जब तक होते थे ना तो हमारे पास कोई किया से आया तो हम इलाज करते रहे। जब हमारे पास कुछ नहीं है, खत्म हो गया, हमारी कहीं ले भी लीज दिया मेरा बच्चा कि भाई हमारे वहाँ पैसे नहीं है, तो कोई हमारी बात भी कोई भी नहीं सुनता। मेरी एक आंख बनने वाली है तो हमारे पास कोई सरमाया नहीं है। अगर हो सके तो मेरी बात पे गौर करना। तो मेरा ये नंबर है, इस पे मेरा अकाउंट है। आप कोई वीडियो पे देखना चाहते हो मुझे तो मैं दिखा दूंगी तो आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हम कोशिश करेंगे कि आपके मसले को, मेरी हेल्प ठीक है, मैं आपके आगे हाथ जोड़। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हम आपके मसले पर बात करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प की जा सके। जी डॉक्टर हुमैरा, देखिए अब इशू ये है कि ये मेरा एक सवाल भी था और मुझे भी इन्होंने इमोशनल कर दिया है कि देखिए बहुत सारे वालिदैन जब उम्र के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ पर उनको खुद केयर की ज़रूरत होती है, तो उनके बच्चे जब उनकी केयर करना शुरू करते हैं तो उनके बच्चों को खुद रोटी कपड़ा मकान जैसे मसाइल होते हैं। जब वो अपने ही मसाइल हल नहीं कर सकते तो फिर वो अपने पेरेंट्स के वालिदैन के मसाइल किस तरह से हल करेंगे? ऐसे में हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? कोई ऐसे इदारे हैं जहाँ से मुफ्त इलाज हो सके या दवाइयाँ मिल सकें या कुछ इनकी हेल्प हो सके? राइट, पाकिस्तान जो है उसके सीनियर सिटीज़न एक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में 2000 पाकिस्तान एक्चुअली यूएन की जो मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान एक्शन प्लान फॉर एजिंग वो उसका सिग्नेटरी है और उसके तहत पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन्स के लॉज पास हुए 2007 में हुआ। और उसके बाद फिर जब 18th अमेंडमेंट आई तो प्रोविंसेस को दे दिया गया कि वो इसके ऊपर एक्शंस लेंगे। तब हर सूबे का अपना सीनियर सिटीज़न एक्ट है, ठीक है। सो उस सीनियर सिटीज़न एक्ट के लिहाज से हर सूबे ने कुछ ना कुछ फैसिलिटेशन बुजुर्गों के लिए डिफ़ाइन की हुई हैं। एक तो वो जो सबके ऊपर लागू होंगी, इसमें जो इन्होंने बयान किया जो मेरी अब तक नॉलेज है, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के ये तो लॉज एग्जिस्ट करते हैं। पंजाब ने सीनियर सिटीज़न पॉलिसी बनाई है, ठीक है। दे डू नॉट हैव लॉ एज सच। हमारे पास आईसीटी का भी लॉ है जो इसके सीनियर सिटीज़न के कॉन्टेक्स्ट में है या एक्ट है, लेकिन और जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका ऐसा लॉ या एक्ट तो उसने पास नहीं किया, बट पॉलिसी है। उस पॉलिसी में सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स या सोशल सिक्योरिटी की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर हमें क्योंकि मुझे आईसीटी का बहुत बेहतर अंदाज़ा है क्योंकि इसमें मेंशन है जो आईसीटी का जो एक्ट है 2019 में जो हमारी कैपिटल अथॉरिटी है टेरिटरी है इसके लिए जो पास हुआ उसमें 2019 में मेंशन है कि 20% जो है वो इनको कंसेशन मिलेगा जब दवाइयाँ ली जाएंगी, ठीक है। दवाइयाँ ख़ास जगह डिस्क्राइब्ड हैं कि जिन जिन जगहों से किन किन फार्मेसी से अगर आप दवाई लेंगे या जहाँ से हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो उनको 20% जो है वो उसमें फैसिलिटेशन मिलेगी। इस तरह ट्रांसपोर्ट में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकती है। एग्जैक्टली, ठीक है। सीनियर सिटीजन का जैसे कार्ड दिया है, जैसे आईसीटी में तो सीनियर सिटीजन का कार्ड भी आप दे सकते हैं जिसके बेसिस पे आप ट्रांसपोर्ट भी फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर इनको आने जाने में मसला होगा तो वो फैसिलिटेशन भी दे सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट में भी फैसिलिटेशन दे सकते हैं। इस तरह बहुत सारी और पॉलिसीज में एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए आई रिमेंबर कि पंजाब की जो वो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है, तो ये उनसे कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है, और इनके मसाइल जो हैं काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं नीलम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम नीलम, सवाल पूछे। जी डॉक्टर साहब, मेरे वालिद साहब हैं, उनको एक मतलब छोटी छोटी बातों से उनको एक फेयर सा होता है, मतलब अगर मैं ये नहीं करूँगा या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा और मेरे से कुछ गलती हो गई तो वो सारा दिन उसके ऊपर रिग्रेट रहता है फ्रॉम डे टू नाइट। रात भर उनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, ठीक है। वो रात को सोते नहीं है कि मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। एज क्या है उनकी? एज उनकी है 70, ठीक है। इससे पहले वो क्या काम करते थे, क्या जॉब करते थे? वो रेलवे में जॉब करते थे, ठीक है। अभी उनका लाइफस्टाइल एक्टिव है, चलते फिरते हैं, बातें वगैरह करते हैं, कोई फ्रेंड्स हैं उनके? बिल्कुल, अच्छा, ठीक बातें वगैरह करते हैं। किसी डॉक्टर को दिखाया है आपने उनको? एक्चुअल में कुछ ड्यूरेशन के लिए ये प्रोसेस उनका रहता है, मतलब पूरा मंथ, उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, नॉर्मल हो जाते हैं ना। भूलना तो नहीं शुरू हो गए चीजों को? नहीं, चीजें नहीं भूलते हम, चीजें उनको याद रहती हैं और वो बड़ी डिटेलिंग के साथ मतलब हमें शुरू से एंड तक पूछते हैं कि ये चीज ऐसी हुई थी। ठीक है। आपकी वालदा हयात है?
जी जी, वालिद साहब है। नहीं, वालदा हयात नहीं है। ठीक है, कब हुई थी उनकी डेथ? ये 2020 में। अच्छा, ठीक है, सही है। ठीक है, तो आपके साथ रहते हैं आपके फादर या अकेले रहते हैं? जी जी, हमारे साथ ही रहते हैं। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहेंगी? या जो आप मसाइल बयान कर रही हैं, क्या वो मसाइल आपकी वालदा के फौत होने के बाद बढ़े या पहले से उनकी नेचर इस किस्म की है, पर्सनालिटी इस किस्म की? जी जी, नहीं, वालदा की फौत होने से पहले ये चीज शुरू हुई थी। फौत होने से पहले उनको भी उनकी हयात में भी ये मसला था उनको, लेकिन उस टाइम स्टार्ट हुआ था, बिगनिंग में था ना। ठीक है, उस टाइम स्टार्ट हुआ था जी। सही। अब उसके बाद होता है कि 1-1.5-2 साल उनको ये प्रॉब्लम नहीं हुआ दोबारा ना। उसके बाद फिर बीच में किस तरह का टाइम आया, उनको फिर ये चीजें शुरू होने की, फिर खौफ आता है उनको कि ये काम मेरा हो गया है, ये काम मेरा नहीं हुआ है, ये होगा ही नहीं, सही। या ये होगा तो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे, ये काम अगर मेरा नहीं हुआ तो मुझे कुछ हो जाएगा। ठीक है, लाइक जिसके उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन स्पेशली ना, कोई डॉक्यूमेंट परेशानी बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, ये रिग्रेट्स भी हैं उनको या ये फ्यूचर के बारे में वो परेशान रहते हैं? हाँ जी, फ्यूचर के बारे में परेशान रहते हैं। फ्यूचर के बारे में परेशान। अगर मेरा प्रॉब्लम है तो मेरे बच्चों में को भी ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े ना। सही, ठीक है। हेल्थ इश्यूज क्या है इनके? कोई ब्लड प्रेशर, कार्डिक प्रॉब्लम, डायबिटीज? नहीं, कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल ही रहता है। शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर कभी कभी ज्यादा हो जाता है, सही, नॉर्मली नॉर्मल रहता है। हम रेगुलर बेसिस पे हमको चेकआउट करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर हुमैरा, देखिए अब ये एज के उस हिस्से में हैं जिसमें एक तो डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत दफ़ा इग्नोर हो रहा होता है, इर्द गिर्द के लोगों को पता नहीं होता कि पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है। फिर जिस तरह कि हमने इनसे पूछा कि उनकी जो लाइफ पार्टनर हैं क्या वो हयात हैं कि नहीं, तो बहुत सारे मसाइल उस वक्त भी शुरू हो जाते हैं जब आप अपना साथी खो देते हैं और फिर ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये एग्रीवेट होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपके ख्याल से इनको साइकोथेरेपी की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि उनको एक फियर ऑफ अननोन है कि ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ ना हो जाए। राइट, यू आर सो वेरी राइट, क्योंकि इन्होंने बयान किया कि वालदा की फौत होने से पहले ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी। और मे बी विद एज, जैसे हमने पहले बात की कि जब आप 45 साल से ऑनवर्ड्स आना शुरू होते हैं तो आपको फ्यूचर की बहुत फिक्र होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब वो फ्यूचरिस्टिक टर्म्स में जाना शुरू हो गए होंगे उस एज में, जैसे 55-50 साल 60 साल की उम्र में आए होंगे। और फिर डॉक्यूमेंटेशन वैसे भी हमारे यहाँ ज़िंदगी में एक पार्ट एंड पार्सल है कि जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग ख्याल करते हैं कि उनकी पेंशन का सर्टिफिकेट सही बनाओ और उनकी जो इनहेरिटेंस के या ज़मीन के कागजात हैं वो ठीक हों, घर के कागजात ठीक हों। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वो चीज़ें ऑब्जर्व भी करते रहते हैं अपने आसपास लोगों को कि मेरे फ़लाँ दोस्त का ये मसला हुआ था, आई डोंट नो, ये हमने उनसे पूछा नहीं। तो जब आपकी ऑब्जर्वेशन में आता है कि हमारे यहाँ जो सर्विस सिस्टम्स हैं वो बहुत स्मूथ नहीं है, जिसकी वजह से बुजुर्गों में ये कंसर्न अपने बच्चों के लिए आता है। सो ये स्टेज इस किस्म की होती है। ठीक है, तो 55 साल 45 साल के ऑनवर्ड्स फ्यूचरिस्टिक होना शुरू हो जाते हैं और उनको लगना शुरू हो जाता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर दें, आसपास लोगों के लिए कुछ कर लें, कम्युनिटी कुछ कर लें। फिर जब 70-65 साल की उम्र आती है तो फिर दे रिफ्लेक्ट बैक, जैसे आपने कहा रिग्रेट होते हैं कि नहीं होते, तब उनको लगता है कि शायद उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई या कुछ ऐसी मिस हैंडलिंग हो गई जो मेरे बच्चे जो हैं वो बाद में इसको हैंडल ना करें। तो एंजाइटी बढ़ना इज़ कॉमन थिंग। तो एंजाइटी की वजह से, और जो रिसर्च एविडेंसेस कह रहे हैं, जो WHO की रिपोर्ट्स हैं कि मैक्सिमली जो हमारे 20% कम अज़ कम ऐसे जो हर 6 बुजुर्ग इंसान में एक इंसान को डिप्रेशन या एंजाइटी जो है वो हो रही होती है। और जिसमें ये कहते हैं कि एक हफ्ता महीना ठीक रहते हैं ना, 1 महीने ये सिम्टम्स आते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। तो बाइपोलर एक अलग प्रॉब्लम है जो कि इस एज में आ जाती है कि बाजू का तो बहुत खुश नज़र आएंगे, एक्टिव नज़र आएंगे, और बाजू का बिल्कुल डाउन नज़र आएंगे। सो इस कॉन्टेक्स्ट में एज यू हैव सेड कि आपको किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को दिखा लेना, या इवन कि डॉक्टर्स भी ऐसे बहुत सारे मशवरे देते हैं और डॉक्टर्स उनको जो मेडिसिन देते हैं उसमें बाज़ का जो पैकेज देते हैं उसमें मूड से रिलेटेड जो है वो डेफिनेटली जो है वो मेडिसिन ज़रूर दे रहे होते हैं। तो हमारी सजेशन ये होगी कि एक तो उनको बी अवेलेबल फॉर देम, बी लेट देम नो कि वी आर प्रेजेंट फॉर यू एंड वी टेक केयर ऑफ यू, लेकिन एट द सेम टाइम किसी डॉक्टर को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना बेहतर होगा, क्योंकि वो आपको उस तरह की मेडिसिन ज़रूर दे सकते हैं जहाँ पे उनकी मूड की जो डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो हमारा मशवरा आपको ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आपके जो वालिद साहब हैं वो
ذرا ایکٹیو رہیں, آپ ان سے بات چیت کریں, ان کو بزی رکھنے کی کوشش کریں, ساتھ ساتھ ایک اچھے ڈاکٹر کو یا سائیکو تھراپسٹ کو بھی دکھا لیں, کیونکہ بہت ساری باتیں جو ان کے اندر جو ہیں وہ پائلڈ اپ ہیں اور ان کی وجہ سے ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ آکیوپائڈ رہتا ہے. تو سائیکو تھراپسٹ بعض اوقات ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے سارے ریگریٹس یا جو بھی ان کی وریز ہیں ان کو ڈسکس کر لیں, تو اس سے یہ کافی بہتر فیل کریں گے. یہاں پر کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا بول رہا ہوں میں سیالکوٹ سے. جی سوال پوچھیے گا. اچھا, میں نا 1.5-2 مہینے تو ڈپریشن بہت زیادہ ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں میڈیکل اسپیشلسٹ میں چیک کروا رہا ہوں. تو کسی نے بولا کہ جڑے نفسیات کے ڈاکٹر نے انہوں نے چیک کرو. تو دکھایا آپ نے؟ انہوں نے چیک پھر انہوں نے چیک کرایا تو انہوں نے میری بات بھی سننی چاہیے نا پیشنٹ کی. انہوں نے کوئی بات نہیں سنی, ویسے ہی میڈیسن لکھ دی, بس 2 ہفتے بعد دوبارہ چیک کرو. ٹھیک ہے, تو آپ نے دوائی کھانا شروع کی ہے؟ نہیں, انہوں نے مطمئن نہیں کیا نا, انہوں نے ویسے ہی وہ ہی نہیں کیا نا, میرے پوچھے ہی نہیں کیا مسئلہ ہے, کیا رش زیادہ تھا ادھر, میں پرچی وغیرہ دے رہے تھے. انہوں نے ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا عمر کیا ہے آپ کی؟ میری 50 to 53. اچھا, کوئی جاب وغیرہ کر رہے ہیں آپ؟ گھر کے حالات ٹھیک ہے؟ ہاں, گارمنٹس کی دکان ہے چھوٹی سی. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈپریسڈ ہوں, ڈاکٹر کو بھی آپ نے دکھایا لیکن انہوں نے آپ کی بات صحیح سے نہیں سنی. یہ بتائیے گا کہ آپ خود سے کوئی کوشش کرتے ہیں, واک وغیرہ کرتے ہیں, اپنی بیوی سے بات چیت وغیرہ کرتے ہیں؟ بالکل, میں تھوڑا بہت مصروف رہنا, لیکن ہے کہ پھر بھی کس ٹائم ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر جو جس کو میں دکھا رہا ہوں میڈیکل اسپیشلسٹ, وہ کہنے کہ کسی نفسیات والے ڈاکٹر کو نہیں جانا, انشاءاللہ ٹھیک ہو تو آہستہ آہستہ نا ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, یہ بتائیے گا نیند تو نہیں آپ کی خراب ہوئی بھی؟ نہیں, پہلے 1.5-2 مہینے پہلے مجھے نیند بالکل نہیں سی آتی, ساری رات میں جاگتا رہنا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب تقریباً 4-5 دن ہو گئے نیند بہتر آ جائے, تھوڑی بہتر آ جائے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اب دیکھیں یہی پرابلم ہے ڈاکٹر حمیرہ, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سن کر کہ پیشنٹ اکثر یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہماری بات صحیح سے نہیں سنی. اب ڈاکٹر کا بھی قصور نہیں ہے, وہ او پی ڈی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر 100 پیشنٹس آ رہے ہیں, تو اس کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس میں اس نے پیشنٹ کو دوائی دینی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب مریض کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے میری بات نہیں سنی, تو پھر وہ اس کی دوائی بھی استعمال نہیں کرتا. تو وہیں پہ فیلئر ایک شروع ہو جاتا ہے, ہمارا سسٹم ہی وہاں پر فیل ہو جاتا ہے. کیونکہ مریض ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے اپنا کام کیا, ڈاکٹر نے بھی اپنا کام کیا کہ اس نے دوائی لکھ دی, لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو آپ اس متعلق کیا کہنا چاہیں گی کہ ایک تو ان کا جو مسئلہ ہے اس میں بتائیے گا کہ کس طرح سے سائیکو تھراپی کین ہیلپ ہم, پھر دوائیاں انہیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, اور یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو گیپ ہے, اس کو کیسے برج کیا جائے؟ رائٹ, ایک تو کیونکہ ہم نے ڈپریشن کے پورے سمٹمز کا ہمیں اندازہ نہیں کہ ان کو سمٹمس ہے, وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ڈپریشن ہے یا پھر واقعی ڈپریشن تھا. اگر ڈپریشن کو اگر ان کی کلیئرٹی کے لیے میں بیان کر دوں کہ ڈپریشن میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ ورتھ لیس ہے, اور وہ کسی کام کا نہیں, کسی قابل نہیں ہے, اور اس کی جو ہے وہ نیند خراب ہو سکتی ہے, اس کو رونا آ سکتا ہے, اس کا موڈ ڈاؤن ہوگا, سیڈنس ہر وقت رہے گی, وہ کسی بھی کام کرنے کو کوئی دل نہیں چاہے گا. وہ جو چیزیں وہ پہلے کرنا چاہتا تھا یا خوش ہوتا تھا کرتے ہوئے, اب اس کام میں دل نہیں لگتا. تو اگر تو اس طرح کی علامات, یا پاس میں بھوک بہت زیادہ ہو جاتی ہے, بعض میں بھوک بہت کم ہو جاتی ہے, تو اگر اس طرح کی علامات ان میں پائی جاتی ہیں, 3 سے 4 علامات پائی جاتی ہیں اور پچھلے 2-3 ہفتے سے پائی جا رہی ہیں, تو پھر ان کو ضرور جو ہے وہ کسی سائیکالوجسٹ یا کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس آنا چاہیے. آلدو اٹس آلویز گڈ, کیونکہ ہمیشہ ہمارا جو چینل بنتا ہے جانے کا, ہم ڈاکٹر کے تھرو ہی جاتے ہیں, کہ ڈاکٹرس کے پاس پہلے بیان کرتے ہیں, شاید کوئی میڈیکل کنڈیشن نہ ہو, تو اس کی وجہ سے کوئی بلڈ پریشر یا کوئی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے پرابلم نہ آ رہا ہو, تو ڈاکٹر جنرلی پھر ریفر کر دیتے ہیں جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر نے ریفر نہیں کیا. سو اٹ ڈپینڈس کہ ان کے سمٹمس ویسے ہیں کہ نہیں. ڈاکٹر نے ان کو 2 ہفتے کی گولیاں دے دیں, وہ کون سی گولیاں دیں وہ بھی پتہ نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس گئے, سو میڈیکل اسپیشلسٹ از ناٹ اے رائٹ پرسن فار دس. نہیں, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو دماغ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ کو دماغ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہیں جائیے گا. سو انہوں نے ان کو ایک تو انڈرسٹینڈ نہیں کیا, ان کی بات کو نہیں سنا,
پھر ان کے سمٹمس کیا واقعی ڈپریشن والے پریزنٹ ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں. سو پہلے تو ان کنڈیشنز کی اسیسمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آپ ٹریٹمنٹ فوراً نہیں اسٹارٹ کر دیتے. بالکل. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کے لیے گنی پگ آ گیا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں یہ میڈیسن لے لو. پہلے تو اسیسمنٹ از ویری امپورٹنٹ. جب لگتا ہے کہ ہاں یہ واقعی یہ پرابلم ہے, پھر آپ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور اگر واقعی ہی ان کو ڈپریشن ہے تو رائٹ پرسن ہے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ, آپ ان کے پاس چاہیے, اور اس میں سے بھی وہ آپ کی سیویرٹی لیول کو دیکھتے ہوئے پھر میڈیسن دیتے ہیں. اگر تو سیویرٹی لیول بہت زیادہ ہے کہ نیند نہیں آ رہی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر لیں اور سم تھنگ لائک دس, تو جب اس طرح کی سچویشن بہت سیویئر ہو جاتی ہے کہ آپ کی زندگی کا فنکشننگ بہت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے, کہ نہ آپ کام آفس جا پا رہے ہیں, نہ آپ گھر میں خوش ہیں, نہ لوگوں سے مل جل پا رہے ہیں, جب آپ کی فنکشننگ خراب ہونا شروع ہو جائے تو تب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو واقعی ڈپریشن ہے. تو پھر اگر وہ سیویئر لیول کا ڈپریشن ہے, اگر آپ تمام چیزیں افیکٹولی کر رہے ہیں, صرف موڈ میں کچھ ایشوز اور پرابلمز آ رہے ہیں, تو شاید بہت سیویئر لیول کا ڈپریشن نہیں ہے جس کے لیے شاید میڈیسن نہیں چاہیے ہوگی. بعض کو ڈپریشن کو جب آپ پن پوائنٹ کرتے ہیں تو لوگوں کی سوچ اس قسم کی ہوتی ہے, کیونکہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ کی تھنکنگ, جو آپ سوچتے ہیں, اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو آپ کی فیلنگز آتی ہیں. اس پر مزید بات کریں گے. یہاں پر کالر ہیں, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم میم, میں سمینا بات کر رہی ہوں کراچی سے. وعلیکم السلام سمینا, سوال پوچھے. میم مجھے سوال یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ مجھے بہت شدید زیادہ غصہ آتا رہتا ہے, بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ایون کہ بچوں کی بھی چھوٹا سا اگر کوئی کام غلط ہو جاتا ہے تو مجھے اتنی شدت سے غصہ آتا ہے کہ میں اکثر انہیں تھپڑ شپڑ لگا دیتی ہوں, حالانکہ مجھے بعد میں ریئلائز ہوتا ہے میری غلطی ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے. ایج کیا ہے سمینا آپ کی؟ 37 ایئر. اچھا, میرڈ ہیں آپ؟ جی میں میرڈ ہوں, 2 بچے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. خون کے ٹیسٹ وغیرہ کچھ ہوئے ہیں آپ کے, ٹھیک ہیں وہ؟ نہیں, کبھی بھی نہیں کروایا, نہیں کروائے. اچھا, ہمیشہ سے ایسا غصہ زیادہ تھا آپ کا یا ابھی زیادہ ہوا ہے؟ ابھی کچھ بہت زیادہ ہو گیا اور اب تو برداشت ہی نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے. کوئی فیملی میں ایشوز تو نہیں آ رہے, کوئی گھر میں مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. واک وغیرہ کرتی ہیں؟ نہیں, ٹائم ہی نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. ویٹ تو نہیں گین ہوا ہوا آپ کا؟ نہیں, ویٹ ٹھیک ہے, 68 ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کی کتنے بچے ہیں اور ان کی ایج کیا ہے؟ 2 بچے ہیں, ایک بچہ 7 سال کا, ایک بچی 3 سال کی. اچھا, آپ سوشل میڈیا کتنا استعمال کرتی ہیں, موبائل کتنا استعمال کرتی ہیں؟ موبائل ٹائم جب بھی فری ہوتا ہے میں موبائل میں ہی مطلب ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوتی ہوں, ٹک ٹاک اور یہ فضول چیزوں پہ. رائٹ. اور بچے کتنا استعمال کرتے ہیں؟ بچے زیادہ نہیں یوز کرتے. رائٹ, آپ ان پہ رکھتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی تشویش, کوئی انزائٹی, کوئی اسٹریس جو آپ سمجھتی ہیں کہ جو آپ کا ایک سبب بن رہا ہو, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں اپنا غصہ ڈسپلیس ہو, غصہ کسی اور پہ آ رہا ہوتا ہے, آپ ڈسپلیسمنٹ بچوں پہ کر رہی ہوتی ہیں گھر میں؟ ایسا کچھ نہیں ہے, بس ان سے اگر ہسبینڈ بات کرتے ہیں بات بھی ہوتی ہے تو بس برداشت نہیں ہوتا اور غصہ آ جاتا ہے. اچھا, ہسبینڈ سے تعلقات ٹھیک ہیں آپ کے؟ جی, بس اسی غصے کی وجہ سے اکثر خراب رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بات چیت کرتے ہیں آپ لوگ آپس میں؟ جی بات کرتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جب غصہ ہوتا ہے تو پھر ناراضگی ہو جاتی ہے اور پھر 2 دن بھی گزر جاتے ہیں. صحیح. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں سمینا. اور یہ صرف آپ کا نہیں, بہت سارے لوگوں کا پاکستان میں مسئلہ ہے اور آپ کا سوال بہت سارے لوگوں کی مدد کرے گا. اچھا ڈاکٹر میرا یہاں پر دیکھیں کہ پرابلم یہ ہے کہ ایک عورت ہے, وہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں ہے, اس کے چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اپنے لیے تو ٹائم نہیں ملتا. جو تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ ٹک ٹاک وغیرہ کیوں استعمال کریے, کیونکہ ان کو بھی کچھ انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے. ریلیکس کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کا سہارا لینی ہے کہ چلو کچھ دیکھ لیا, ٹی وی دیکھ لیا یا ٹک ٹاک استعمال کر لیا. اچھا, اب بہت سارے پارٹنرز ایسے ہوتے ہیں کہ انسٹیڈ کہ وہ ریئلائز کریں کہ بیوی کو کیا پرابلم ہو رہا ہے, وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ حالات اور خراب ہو جاتے ہیں. اب وہ جس طرح کی مینشن کر رہی ہیں کہ چونکہ غصے کی وجہ سے ہماری آپس میں انبن ہو جاتی ہے تو اس سے پھر بہت عرصے تک تعلقات خراب رہتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں ایک ویشیس سرکل ہے جس میں پیشنٹ جو ہے وہ پھنس چکا ہے, تو ایسے میں کیا کریں؟ یہ ایک سٹیج ہے جس میں عورتوں کو بڑی اسٹرانگ ریئلائزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے کتنا پڑھا تھا اور ہم نے کیا کیا. سو پھر آپ کو سم ٹائمز یہ بھی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم تو کچھ کر نہیں رہے, اور تو گھر میں گھر کو سنبھالنا اور بچے کو پالنا ایک بہت بڑی جاب ہے, بہت زیادہ. اور آئی مسٹ ٹیل یو کہ اس کو اکنالج کرنا ایک بہت اہم بات ہے. تو اگر گھر میں ہم خواتین کو اکنالج کر رہے ہیں کہ انہوں نے سارا دن کیا ایفرٹ پٹ ان کی ہے, صبح سے شام تک کتنی محنت کی ہے, تو یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے
ایک بہت بڑی سپورٹ ہوگی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ گھر کا سسٹم کیسے ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے فیملی ممبر اس بات کو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے, بٹ ہم فوکس کرتے ہیں ابھی کرنٹلی جو انہوں نے بیان کیا. تو ان کے بیان کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انٹالرنس بڑھ رہی ہے, مے بی کیونکہ بچے ایک چھوٹی اسٹیج میں, اور اس اسٹیج میں جنرلی ہوتا یہ کہ بچوں کی پڑھائی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور بچوں میں میکسیمم پڑھائی کا برڈن جو ہے وہ مائیں بیئر کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر مائیں پڑھی لکھی ہیں تو یہ یقیناً اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہی ہوں گی, اور پھر وہ ان کا ورک لوڈ جو اس کو کیسے, اور پھر پڑھائیاں وقت کے ساتھ مشکل بھی ہوتی جا رہی ہیں, اور ان کے طریقے بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر ماں کو پتہ نہیں ہے کہ اسکول کیسے پڑھا رہا ہے, اور اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے ماں کی پڑھانے کے ساتھ, تو بعض وقت پرابلم ایمرج ہوتے ہیں. دوسرا ہو سکتا ہے کہ فیملی کے ایشوز اس قسم کے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو انٹالرنٹ بنا رہے ہیں, بٹ جو ان کا یوز آف سوشل میڈیا, وہ کہہ رہی ہیں کہ جب بھی میں فارغ ہوتی ہوں میں اس پہ ہوتی ہوں. سو ہمارا آج کل ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ ٹیکنوفیرنس ہو گیا ہے. ٹیکنوفیرنس از ہاؤ ٹیکنالوجی از انٹرفیئرنگ ان دا ریلیشن شپس. تو اس میں ہوتا یہ کہ ہم مسلسل موبائل پہ, جیسے ایک ٹائم آیا تھا جس میں عورتیں اسٹار پلس دیکھتی رہتی تھیں, اور اس سے نہ صرف وہ ہر وقت اس میں مصروف رہتی تھی ڈراموں کے اندر, اور اب اس کی ریپلیسمنٹ کیا آ گئی ہے موبائل. سو وہ موبائل کے اوپر ٹک ٹاکس دیکھ رہے ہیں, جو بھی دیکھ رہی ہیں, واٹ ایور دا کانٹینٹ دے آر واچنگ, بٹ وہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے ہر انسان, اٹینشن اسپین آپ کا صرف اتنا فوکس ہو جاتا ہے کہ آپ دائیں بائیں چیزوں کی طرف ہوش نہیں رکھتے. تو اس سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی گھریلو, آپ کی اپنی فنکشننگ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, کہ جہاں پہ آپ نے بہت سارے کام کسی طریقے سے کرنے تھے, یا لوگوں سے میل جول رکھنا تھا, کسی کو کال کرنی تھی, امی کا پوچھنا تھا, ساس کا پوچھنا تھا, یا بچے جب آتے ہیں آپ کو بلاتے ہیں امی امی, اور آپ اتنے زیادہ اس میں مصروف ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جھٹک دیتے ہیں اور پھر غصے کا اظہار کرتے ہیں. تو ایموشنل ریگولیشن از ون آف دا بگیسٹ پرابلم, جو کہ ہماری جنریشن کی بھی ہے, ہمارے پاکستانیوں کی بھی ہے, کہ ہم امپلسو بہت ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بیہیویئر کا ریئیکشن یا اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا. سو آن دا اسپاٹ, کیونکہ ہم اپنے آپ کو ریلیف محسوس کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت ہماری ڈاؤن ہو جاتی ہے جب ہم غصے کے عالم میں ہوتے ہیں. تو ایک تو ہم نے ڈیپ بریدنگ کی, ان کے لیے بات کی تھی کہ کوشش کریں اس کو پریکٹس کریں. اسی طرح اپنے جو موبائل کا استعمال اس کو کم سے کم کر لیں, ان دا سینس کہ 2 سے 3 گھنٹے کہتے ہیں کہ ایوریج ٹائم ہے جو کہ اگر آپ استعمال کریں, جو کہ ایوریج ان دا سینس کہ جو ایک ایسا ٹائم ہے جو کہ آپ کو بہت افیکٹ نہیں کرتا, لیکن جتنا آپ استعمال کریں گے, یقیناً ان کے ہسبینڈ بھی بہت استعمال کرتے ہوں گے, اتنا کمیونیکیشن گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے بچوں کے بیچ میں بھی, اور آپ کے اسپاؤس کے ساتھ بھی کمیونیکیشن گیپ بڑھتا ہے, جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے انٹرفیئرنس آ رہی ہے. اینڈ ریسرچرز آر ٹیلنگ ٹائم اینڈ ٹائم اگین کہ جو میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں جو درار پڑ رہی ہے, اور بچوں کے ساتھ جو کانفلکٹ بڑھ رہا ہے, وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. تھنک میں بھی شاید یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جو ان کی زندگی میں اتنا ایڈ آن ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کی ٹالرنس لیول کم ہو. ٹھیک ہے سمینا, یہاں پر ہم آپ کو کہنا چاہیں گے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے, اپنے خون کے ٹیسٹ ضرور کروا لیں. بعض اوقات خواتین میں خون کی کمی کی وجہ سے بھی چڑچڑا پن آ جاتا ہے, غصے کی حالت پہ وہ رہنا شروع کر دیتی ہیں, اور اسپیشلی چائلڈ بیئرنگ ایج میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کا خیال رکھنا یہ کافی, اس میں محنت لگتی ہے, کافی ہمت درکار ہوتی ہے. تو ایک تو اپنی خوراک ٹھیک کریں, پھر اپنے ٹیسٹ کروا لیں, پھر آپ کوشش کریں کہ واک وغیرہ کریں, باہر جائیں گی, تھوڑا تازہ ہوا میں سانس لیں گی, اس سے بہتر ہوگا. اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ فون پر بات کرنے کی کوشش کریں, اپنے ہسبینڈ سے بھی بات کریں, اس سے آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں سب کے مسائل حل ہو جائیں. آتے ہیں, ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ افراد ہیں وہ کافی بلیسڈ ہیں ماشاءاللہ, کہ ہم لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں. ان کی اس طرح سے, جس طرح کی ویسٹرن کنٹریز میں آپ نے کہا کہ کیئر نہیں کی جاتی, کہ ہمارے یہاں پر ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا. تو کس قدر ضروری ہے نوجوان نسل کے لیے کہ وہ, ان کو ہم کس طرح سے ایجوکیٹ کریں کہ وہ آگے جا کر ہمارا بھی خیال رکھیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر بچہ ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو اچھے طریقے سے رکھا تو وہ اس سے بھی لرن کر رہا ہوتا ہے, لیکن اور کس طرح سے ہم انسپائر کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو؟ سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بزرگوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کہ اگر آپ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں اور بچے, یہ آپ کو ریٹرن ہوگا, رائٹ, ٹٹ فار ٹیٹ ہے, یہ تو ہم سب کو سوچ لینا چاہیے. اور یہ کہ آپ جتنی محبت دیتے ہیں اتنی محبت ریٹرن میں ملتی ہے, تو بچہ بھی اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے, وہ جو رجسٹر کر رہا ہوتا ہے. اور بہت ساری مرتبہ اگر آپ بزرگوں کو اونچی آواز میں بولتے ہیں تو آپ کا بچہ خود بتا دیتا ہے کہ آپ نے اس کو غلط حرکت کی, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کچھ عرصے تک تو بچہ آپ کو بتائے گا, بٹ بعد میں بچہ لرن کر لے گا کہ شاید بزرگوں سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے. اور پھر یہی کہ جب آپ وہ آ رہے ہیں, کمرے میں داخل ہوئے ہیں, تو آپ ان کو جگہ پیش کریں کہ آپ یہاں تشریف رکھیں. ہمارے کلچر کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو پہلے کھانا پہلے آفر کرتے ہیں, کیونکہ بزرگ آپ نے بھی ہونا ہے,
हम सबको ये सोचना चाहिए। तो जहाँ हम उनको अभी से बच्चों को सिखाते हैं, द चिल्ड्रन डू लर्निंग थ्रू मॉडलिंग, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, तो वो उसके बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको इंटेलेक्चुअली समझाना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि एक बुजुर्ग का क्या मकाम है घर के अंदर और आपको उसके लिए रिस्पेक्ट कितनी केयरफुल है। देन करिकुलम में बुजुर्गों का एहतराम और उसको कैसे हैंडल किया जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने प्रोग्राम देखा जो जापान में था। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बुजुर्गों को स्कूलों में लाना शुरू कर दिया। तो उस प्रोग्राम के तहत हर क्लास में एक आध बुजुर्ग बैठता है, जो 8वीं 9वीं जमात के बच्चे हैं उनके साथ में एक बुजुर्ग बैठा होता है। वो बुजुर्ग एज ए स्टूडेंट बैठता है, तो वो फिर बच्चों से इंटरेक्ट करता है, वो अपनी रिवाइवल ऑफ द ऑल मेमोरीज और समथिंग वो अपने बुजुर्ग बच्चों के साथ एसोसिएट करता है और फिर वहाँ से उनके बच्चे यूथफुल होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, तो वो उनकी कंपनी को एंजॉय करता है। बट बच्चे भी उस बुजुर्ग की वजह से रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हैं और एट द सेम टाइम वो बुजुर्ग से की जो एक्सपीरियंस है उससे बहुत कुछ लर्न करते हैं। ठीक है। तो दैट इज़ कनेक्टिंग। ये अल्लाह की तरफ से अगर देखा जाए तो इतना खूबसूरत चीज़ है कि जब आप बड़े होना शुरू होते हैं, बुजुर्ग होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके ख़ानदान में एक छोटा बच्चा पोते पोती के तौर पे ऐड हो जाता है और फिर आप देखते हैं कि उन दोनों की पेयरिंग हो जाती है। दादा दादी नाना नानी की पेयरिंग जो है वो छोटे बच्चे के साथ हो जाती है। उन्होंने अपने बच्चों को तो बहुत डांटा होता है बट उसको नहीं डांटते, क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ लर्न कर लिया होता है कि बच्चों को बहुत डांटना नहीं चाहिए, बहुत पनिश नहीं करना चाहिए। तो वो पेयरिंग जो है जहाँ पे एक बच्चा एनर्जेटिकली डेवलप हो रहा है और दूसरा बुजुर्ग डाउन फॉल की तरफ जा रहा है, जब इनकी पेयरिंग हो जाती है तो इनकी एनर्जी मेंटेन रहती है। सो अगर आप इस तरह के प्रोग्राम्स को इंड्यूस करें कि जहाँ पे बुजुर्गों बहुत ज़्यादा को फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमैरा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जी नाज़रीन, आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज ये है कि अपने बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारिए, उनको वक्त दीजिए, उनको सुनिए, उनसे बातें कीजिए, क्योंकि एक दफ़ा जो टाइम गुजर जाए वो वापस नहीं आता है और इस तरह से आप अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को भी बेहतरीन कर लेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉकिंग। अल्लाह हाफ़िज़।